27 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ اس دن ایک بہت بڑی پاکستانی لیڈر پاکستان کی عوام کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اب ہم ذرا تھوڑا سا اس واقعے پہ اگر ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں، بے نظیر کچھ 8 9 10 سال کے جلا وطنی کے بعد جب پاکستان واپس آئیں تو ان کا استقبال ایک بہت بڑے بلاسٹ کے ساتھ ہوا کراچی میں، جس میں کچھ تقریباً 100 کے قریب ہلاکتیں ہوئیں، اور ان کی جو ریلی تھی، ان کی جو ویلکم ریلی تھی، اس میں وہ دھماکہ ہوا اور بے نظیر بال بچی۔ ان کا جو ٹرک تھا، کنٹینر تھا، اس کو بھی نقصان ہوا، لیکن وہ بچ گئیں۔ ریلی وہیں ختم ہو گئی اور ان کو بحفاظت اپنے گھر تک پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد بے نظیر جلسے گائے بگائے کرتی رہی، کیونکہ الیکشن کا ماحول گرم ہو رہا تھا۔ نواز شریف اور بے نظیر کوئی 8 10 سال کے بعد دوبارہ الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، فل ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ 27 دسمبر کو بے نظیر آئیں راولپنڈی کے لیاقت باغ میں۔ یہ وہ لیاقت باغ ہے جس نے ایک ہمارے بہت عظیم لیڈر لیاقت علی خان کی بھی جان لی ہوئی ہے، اسی لیے اس پارک کا نام تھا لیاقت باغ۔ ان کو بھی گولی سے ہی یہاں پر ہلاک کیا گیا تھا۔ بہرحال بے نظیر کا جلسہ ہوا بڑے جوش و خروش سے، پنڈی کی عوام، بڑا رش۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس ٹائم گھر میں تھا، سردیاں تھیں اوبیسلی، 27 دسمبر بڑی سردی تھی۔ گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ٹی وی پہ جلسہ لگا ہوا تھا، اور میرے بڑے دوست یار جلسے میں گئے تھے اور بہت رش تھا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ چاندنی لیاقت باغ سے لے کر چاندنی چوک، جو پنڈی میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا بڑا ڈسٹنس ہے، چاندنی چوک تک جو ہے نا وہ ٹریفک بلاک تھی، اور وہاں تک جلسے کا جو ہے نا وہ رش تھا، اتنا رش تھا۔ بہرحال بے نظیر بڑے جوش سے جلسہ کر کے اتری، اپنی گاڑی میں بیٹھ کے نکلی، تو جیسے ہی وہ گیٹ پہ آئیں بہت زیادہ مجمع نے ان کو گھیر لیا۔ پہلے تو وہ گاڑی سے ہاتھ ہلاتی رہی، پھر وہ جو اوپر گاڑی کے سن روف ہوتی ہے اس میں سے باہر نکل کے وہ لوگوں کو ہاتھ ہلا رہی تھی کہ اچانک سے ایک فائر کی آواز آئی، اور پھر اسی فائر کے 1 سیکنڈ کے بعد ایک بلاسٹ ہوا اور بھگدڑ مچ گئی۔ بے نظیر کو فوراً سے پہلے، کیونکہ رش بھی تھا، بے نظیر کو جو اس ٹائم کا ہم اس کو کہتے تھے جنرل ہاسپٹل، اس میں پہنچایا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق بے نظیر کی جو موت ہے وہ اس وقت تک واقع ہو چکی تھی جب تک وہ ہاسپٹل پہنچی تھی، اسی لیے اس ہاسپٹل کا نام اب راولپنڈی میں جو ہے وہ بے نظیر ہاسپٹل ہے۔ بہرحال جیسے یہ خبر باہر آئی، نواز شریف صاحب اپنی ایک ریلی نکل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک سیاسی ماحول چلا تھا، تو نواز شریف صاحب اپنی ریلی لے کر نکل رہے تھے۔ نواز شریف صاحب فوراً اپنی ریلی کال آف کر کے ہاسپٹل پہنچے، اور ایک جسے کہتے ہیں پاکستان میں ایک قیامت کا سما تھا۔ اسی اثناء میں توڑ پھوڑ شروع ہوگی، لوگوں نے لوٹ مار کرنا شروع کر دی، ATMs توڑ دیے، جو دکان نظر آئی آگ لگا دی۔ 1 دن 2 دن یہ قیامت پاکستان میں رہی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ سارے معاملات ہوئے۔ اس کے بعد اچانک سے آصف علی زرداری صاحب فرنٹ پہ آئے اور انہوں نے تھوڑا سا معاملہ کول ڈاؤن کیا۔ یہ ان کی بڑی ایک اچھی بات تھی کہ انہوں نے معاملہ کول ڈاؤن کیا۔ اب آگے معاملہ چلا کہ جی الزام تراشی تھوڑی سی شروع ہوئی۔ پاکستان میں آپ کو پتہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو فیکٹس جانے بغیر ہم الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے نا وہ الزام لگا پرویز مشرف صاحب پہ۔ اس ٹائم آپ کو پتہ ہے وہ صدر بھی تھے اور بڑی طاقت میں تھے۔ پرویز مشرف صاحب پہ پہلا الزام لگا۔ اچھا، اگر میری اپنی رائے آپ پوچھیں نا، اس میں کوئی خبر نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، صرف ایک رائے ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو اس سے کوئی فائدہ تھا نہیں، بلکہ الٹا ان کو نقصان ہوا کہ سمپتھی ووٹ بنا، ان کے خلاف سارے جو ہیں ووٹس پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو پڑے اور سارے معاملات، ان کو میری نظر میں ایسا کوئی فائدہ تھا نہیں۔ بہرحال ان پہ الزام تراشی شروع ہوئی۔ طالبان پہ بات آئی کہ طالبان نے مارا، کسی نے کوئی اپنے سر پہ الزام لیا، کسی نے ذمہ داری لے لی، وہ معاملہ چلتا گیا۔ انویسٹیگیشن پاکستان میں ہوئی۔ اس کے بعد ایک ادارہ ہے UK کا اسکاٹ لینڈ یارڈ، وہ اسپیشل انویسٹیگیشن میں ایکسپرٹ ہیں، وہ آئے، انہوں نے ہماری ایجنسیز، ہماری جو انویسٹیگیشن ایجنسیز تھی ان کی ہیلپ کی۔ UN کمیشن نے اپنی ایک رپورٹ اس پہ بنائی۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج تک 18 سال کے بعد یہ تعین ہو نہیں سکا کہ بے نظیر کے قتل میں کون انوالو تھا۔
بہت قسم کی تھیوریز آپ کو پتہ کانسپریسی تھیوریز نکلتی رہیں، یہ انوالو ہے، یہ انوالو ہے، یہ بینیفیشری تھا، یہ نہیں تھا. بہرحال جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو آپ کو ایسے کسی پہ الزام لگانا نہیں چاہیے. یہ بہت ہی ایک تو غیر قانونی اور غیر اخلاقی حرکت ہے. اس سے ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی ایک بار تو اس کو ہائپ ملی، پیپلز پارٹی نے 5 سال حکومت کی، بٹ پیپلز پارٹی اس کے بعد بڑا ڈیمیج ملی، کیونکہ پیپلز پارٹی کو اس طرح کی لیڈرشپ نہیں مل سکی ابھی تک. وہ ایک جو ظاہر سی بات ہے، ایک بھٹو صاحب کا جو ایک وہ تھا چارم، وہ بے نظیر کے ذریعے لوگوں تک تھا، اس میں تھوڑا سا ڈیمیج آیا. پیپلز پارٹی بھٹو خاندان وہ خاندان ہے جس نے بہت زیادہ دکھ دیکھے، بہت زیادہ لاشیں دیکھی، بہت زیادہ شہادتیں دیکھی، اور آج تک بے نظیر کا جو معمہ ہے وہ حل نہیں ہو سکا. اور اس پہ کیسز بھی چل رہے تھے، انکوائریز بھی ہو رہی تھی. لیکن پاکستان ہے، پاکستان میں ہر چیز انڈر دا کارپیٹ ہو جاتی ہے، اور یہ معاملہ بھی اتنی بڑی لیڈر کا انڈر دا کارپیٹ ہو گیا.